بھی حملہ آور کی حیثیت سے اسی راستے افغانستان میں داخل ہوا تھا۔ بلوچستان کے ساتھ افغانستان کی تقریباً 1200 کلومیٹر سرحد ملتی ہے۔ افغانستان کے شورش زدہ صوبے قندھار، ہلمند، غزنی اور نیمروز اسی سرحد پر واقع ہے، جہاں نیٹو اور افغان فوج کو طالبان کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ستمبر 11 کے بعد افغانستان پر جب امریکنز نے حملہ کیا تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے انہوں نے اسی علاقے کو جو ہمارا قندھار ہے اسی کو انہوں نے وہاں پہ بمباری کی، جس میں مولا عمر کا گھر بھی تھا اس پر بھی بمباری کی۔ ان کا افغانستان پہ قبضہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکا جب تک کہ انہوں نے قندھار میں ان کی فوجیں داخل نہیں ہو گئی اور قندھار پہ انہوں نے قبضہ نہیں کر لیا۔ قندھار پہ قبضہ کرنے کے بعد جو ہے وہاں پہ طالبان کی حکومت ختم ہوئی اور انہوں نے اس کا اعلان کیا کہ افغانستان پہ جو ہے وہ امریکن فوجوں کا قبضہ ہو گیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ ایک عبوری حکومت قائم کی گئی۔ افغان حکام کی ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ طالبان بلوچستان کے راستے افغانستان میں داخل ہو کر کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن پاکستانی حکام نے بارہا اس الزام کی تردید کی ہے۔ فرنٹیئر کور نے پاک افغان سرحد پر 260 چیک پوسٹ قائم کر رکھی ہے، جبکہ افغانستان کی طرف سے اتنی بڑی سرحد پر صرف 42 چیک پوسٹ قائم کی گئی ہیں۔ Then we have the patrolling taking place along the border. Then we have quick reaction forces to block any movement which is able to escape from this. سرحد کی نگرانی کے لیے مسلسل پیٹرولنگ کی جاتی ہے اور سرحدی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کے لیے خصوصی فورس بھی موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ سرحد کو بہت مؤثر طریقے سے سیل کیا گیا ہے۔ سرحد کی سخت نگرانی کے باعث بلوچ اور پشتون قبائل کے عمائدین ہمارے پاس آتے ہیں اور سرحد کی نگرانی نرم کرنے کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ عمائدین کا کہنا ہوتا ہے کہ سرحد کے اس طرف ان کے رشتہ دار موجود ہیں جس سے وہ ملنا چاہتے ہیں۔ From various areas have come to me asking me to ease down the strictness along the border. Why? They want to say that there is cross-border culture exists. There are relatives living across the border. They want to go along. یہ سرحد اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ 1994 میں طالبان تحریک نے یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر صوبہ قندھار کے شہر سپن بولدک سے جنم لیا تھا۔ طالبان کے سپریم لیڈر ملا محمد عمر اپنے ساتھیوں کی مدد سے آخرکار 1996 میں کابل پر قابض ہو گئے۔ طالبان نے اسی سرحد سے 125 کلومیٹر دور قندھار سے افغانستان کے تقریباً 90% سے زائد علاقے کو 5 سال تک کنٹرول کیا۔ یقیناً کابل افغانستان کا دارالحکومت ہے، لیکن افغانستان میں جو بھی تبدیلی آئی ہے وہ یا تو سپن بولدک سے یا قندھار سے آئی ہے۔ 11 ستمبر کے بعد افغانستان میں امریکی فوجیوں کی آمد کے بعد باب دوستی پر افغان حکام کی جانب سے بھی سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ سابقہ ادوار میں یہ پتہ لگانا مشکل ہوتا تھا کہ افغانستان کی سرحد کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے نہ کوئی چیک پوسٹ ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی منظم افغان فورس۔ اب صورتحال کافی مختلف ہے۔ امریکی اور نیٹو حکام نے افغان سرحدی پولیس کے لیے جدید مورچے بھی بنا دیے ہیں۔ Frontier Corps Balochistan is deployed for the border security. And not now. We have outstanding and سرحد کی نگرانی کے لیے ایف سی بلوچستان کے اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ 11 ستمبر کے واقعات کے بعد سرحد سیل کرنے کے ہمارے پاس واضح احکامات ہیں، جبکہ مزید اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ گلکچ سے لے کر 2100 کلومیٹر طویل پاک افغان سرحد سیل ہے جس کی نگرانی ایف سی کرتی ہے، اور تمام وہ راستے بند کر دیے جاتے ہیں جہاں سے نقل و حرکت ہوتی ہے۔ Physically sealed, we apply ourselves and block all those avenues from where that cross-border movement takes place. اس سرحد کے ذریعے نہ صرف افغانستان بلکہ یہاں سے وسطی ایشیائی ریاستیں اور روس سے بھی تجارت ہو سکتی ہے۔ گوادر ڈیپ سی پورٹ کے مکمل طور پر فعال ہونے کی صورت میں ان ممالک کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ افغانستان کی اہمیت یہ ہے کہ افغانستان کی ساتھ ہماری تجارت بہت کم ہے جو کہ ہمیں بڑھانی چاہیے، اور اس کے بارڈر کی اہمیت یہ ہے کہ جب یہ گوادر پورٹ بنے گا جو کہ بیسیکلی کارگو شفٹنگ کی پرپس کے لیے یہ سب کچھ بن رہا ہے ڈیپ سی پورٹ، تو اس سے ہماری سینٹرل سٹیٹس کے لیے راستہ کھلے گا۔ یہ پاکستان کی تجارت میں ایک بہت اہم موقع ہوگا کہ اگر ہم افغانستان کے راستے افغانستان کے بارڈر سے سینٹرل سٹیٹس تک پہنچ جائیں، وہ ہماری بہت بڑی منڈی واقع ہو سکتی ہے، اور اتنی بڑی منڈی ہمیں ہاتھ آ رہی ہے جو کہ افغانستان بارڈر کے تھرو ہی ہم اس کو کیپچر کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے افغان بارڈر کی بہت اہمیت ہے۔ وفاقی حکومت نے گوادر کو سڑک اور ریل کے ذریعے چمن سے ملانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے جہاں اندرونی بلوچستان کاروباری طبقے کو گوادر تک رسائی ہوگی،
वही वस्ती एशियाई रियासतें रूस और अफगानिस्तान को भी बैनुल अक़वामी मंडी तक पहुंचने में आसानी होगी। चमन से मलहका पाक अफगान सरहद की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि कंदहार तालिबान का हेड क्वार्टर रहा है और अब भी कंदहार सूबे में नेटो और अफगान नेशनल आर्मी को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। अब हम बात करेंगे बाब दोस्ती पर लोगों की आमद व रफ्त के बारे में, मगर एक छोटे से वक्फे के बाद।